رات کا وقت تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ بلڈنگ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ یہ ایک پرانا گھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کچھ شیطانی طاقتیں بسیرا کرتی ہیں۔ گھر کی یہ کہانی سننے والوں کے دل میں خوف پیدا کر دیتی تھی، لیکن حقیقت کا سامنا کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ عادل، جو ایک بہت ہی مشہور انویسٹیگیٹر تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس مکان کا راز جاننے کے لیے آیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، اور وہ حقیقت سامنے لانا اس کا مشن تھا۔ اس مکان کے باہر موجود سناٹا اور تیز ہواؤں کی سرسراہٹ نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ عادل کے ساتھ اس کے دو دوست کامران اور زاہد بھی تھے۔ تینوں دوستوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس مکان کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ ماحول میں عجیب سی سردی تھی، جیسے کسی نادیدہ وجود نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک بڑا لاؤنج نظر آیا۔ یہ لاؤنج نہایت وسیع تھا، جس کی دیواریں پرانی اور خستہ حال تھیں۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے پرانے تیل کے لیمپ ابھی بھی جل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے انہیں روشن کر رکھا ہو۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی، جس پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ عادل نے اپنے دوستوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور احتیاط سے لاؤنج کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی، جیسے کوئی سناٹے کو چیر رہا ہو۔ اچانک زاہد کی نظر ایک بڑے آئینے پر پڑی، جو لاؤنج کی دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ آئینہ باقی سب چیزوں کی نسبت زیادہ صاف اور چمکدار تھا۔ زاہد نے ہلکی آواز میں کہا، یہ آئینہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ عادل نے بھی آئینے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ اس آئینے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آئینے کے قریب جا کر غور سے دیکھا۔ آئینے میں ان کے عکس صاف نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی عادل نے آئینے کو چھوا، اچانک اس کے پیچھے سے ایک سرد جھونکا آیا اور آئینے میں عکس دھندلا گیا۔ سب دوست خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک آئینہ خود بخود حرکت کرنے لگا اور اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوا۔ یہ دروازہ بالکل اسی لاؤنج کی طرح تھا، پرانے ڈیزائن کا اور بھاری لکڑی سے بنا ہوا۔ عادل نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ شاید یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، عادل نے ہلکی آواز میں کہا۔ کامران نے دروازے کی دستک کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ جام ہو چکی تھی۔ کافی زور لگانے کے بعد آخرکار دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے ایک لمبا اور تاریک راستہ ظاہر ہو گیا۔ ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے، عادل نے کہا، اور بغیر کسی مزید سوچ بچار کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ دوستوں نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ راستہ بہت لمبا اور تنگ تھا اور اس کی دیواریں نمی زدہ اور ٹھنڈی تھیں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، انہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ راستہ اس مکان کے عام ڈھانچے سے مختلف ہے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد وہ ایک اور بڑے کمرے میں پہنچے۔ یہ کمرہ لاؤنج کی نسبت زیادہ تاریک اور پراسرار تھا۔ یہاں کوئی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا، صرف ایک بھاری الماری کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں موجود ہوا تیز ہو گئی، جیسے کسی نے انہیں وہاں سے نکلنے کی وارننگ دی ہو۔ یہ جگہ خطرناک لگ رہی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، زاہد نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن عادل نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ عادل نے الماری کے قریب جا کر اس کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے ایک تیز روشنی نکلی اور پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ انہیں اس روشنی میں کچھ عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے۔ یہ سائے انسانی شکل کے تھے، لیکن ان کے چہرے عجیب و غریب اور خوفناک تھے۔
کامران نے خوفزدہ آواز سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اچانک وہ سائے حرکت کرنے لگے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ تینوں دوستوں کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ عادل نے جلدی سے ایک چھوٹی سی مشال جلا لی جو اس کے بیگ میں موجود تھی۔ مشال کی روشنی نے انہیں سائے کے خوفناک چہرے دیکھنے میں مدد دی۔ یہ چہرے انسانوں کے تھے، لیکن ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، جیسے یہ روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہوں۔ عادل نے خوفزدہ انداز میں کہا کہ یہ روحیں ہیں جو اس حویلی کے مالکوں کی ہیں۔ یہ شاید کسی ظلم کی وجہ سے یہاں قید ہو چکی ہیں۔ زاہد اور کامران کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کمرے سے نکل سکیں، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرتے۔ اچانک عادل کی نظر ایک کتاب پر پڑی جو الماری کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے کتاب کو اٹھایا اور اسے کھولا۔ کتاب کے پہلے پیج پر لکھا تھا، جو یہاں آیا وہ یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکا۔ یہ الفاظ پڑھ کر عادل کی آنکھوں میں خوف کی جھلک مزید بڑھ گئی، لیکن پھر اس نے کتاب کے اگلے پیج کو پلٹا۔ وہاں ایک پراسرار جملہ لکھا تھا، روحوں کو آزاد کرو ورنہ تم بھی یہاں قید ہو جاؤ گے۔ عادل نے کتاب کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ایک قدیم منتر درج تھا جو روحوں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ عادل نے بغیر کسی انتظار کے اس منتر کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ منتر مکمل ہوا، کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی اور سائے چیخنے لگے۔ سائے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے اور کمرہ دھیرے دھیرے روشن ہونے لگا۔ عادل، زاہد اور کامران نے سکون کی سانس لی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ابھی مکمل خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً دروازے کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اس بار دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ تینوں دوست لاؤنج میں واپس پہنچے، جہاں اب روشنی معمول پر آ چکی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اس مکان سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس مکان کے مرکزی دروازے تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آئینہ جس کے پیچھے خفیہ دروازہ تھا خود بخود ٹوٹ چکا تھا۔ یہ آئینہ شاید اس قید کا دروازہ تھا جس میں وہ روحیں قید تھیں، عادل نے خیال ظاہر کیا۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے اس مکان کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ مکان اب پہلے کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ پرسکون ماحول صرف ظاہری تھا۔ انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس مکان کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ تینوں اس مکان سے دور ہوتے گئے، لیکن ان کے دلوں میں اس رات کا خوف ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ کہانی خوف و ہراس اور ماورائی قوتوں کی ایک جھلک تھی جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔